السلام علیکم سامعین، 26 جمادی الاخری اور 9 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے مرکزی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ وہ مسجد قباء گئی، مسجد نبوی گئی اور جگہ جگہ یہ جائزہ بھی لیا کہ حجاج کرام جو لوگ حج پر جانے والے ہیں ان کو کس طرح سہولت فراہم کی جا سکتی ہے۔ وہاں مقامی لوگوں نے بھی اور جو ہندوستان کے لوگ وہاں رہتے ہیں ان کا استقبال کیا اور مقامات مقدسہ کی تاریخ سے انہیں آگاہ کرایا۔ بتا دیں کہ معاہدے کے مطابق اس سال 1,40,020 عازمین حج کمیٹی آف انڈیا کے واسطے سے فریض حج ادا کریں گے، جبکہ اب تک 1,43,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے۔ محترمہ اسمرتی ایرانی کا یہ دورہ کچھ سوشل میڈیا گروپ پر موضوع بحث بنا ہوا ہے اور لوگ مختلف فقہ کی عبارتیں پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کا مسجد حرام میں داخل ہونا کوئی منع نہیں ہے اور فلاں فقہا نے اس میں یہ گنجائش دی ہے۔ یہ کرناٹک کے 2-3 گروپ میں آیا ہے۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ آخر کر کیا رہے ہیں؟ اس طرح مسئلہ بتانے کا حق کس کو ہے؟ کیا محض کسی کتاب کی عبارت کو کاپی پیسٹ کر کے گروپ میں ڈال دینا یہی حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو فتویٰ نویسی اور شرعی حکم بتانا کہا جاتا ہے؟ یہ جبہ پوش، بے شرم، کم علم اور کم مایہ لوگ ہیں۔ انہیں علامہ ابن حجر کا یہ قول سننا چاہیے پہلے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔ سئل ابن حجر فی شخص یقرأ ویطالع الکتب الفقہیہ دون شیخ ومع ذلک یفتی فاجاب بانہ لا یجوز له الافتاء مطلقا لانہ عامی جاہل لا یدری ما یقول۔ پھر آگے لکھتے ہیں سئل ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عن شخص یقرأ ویطالع الکتب الفقہیہ بنفسہ ولم یکن له شیخ یقرر له المسائل الدینیہ والدنیویہ ثم انه يسأل عن مسائل دینیہ ودنیویہ فیفتیہم ویعتمد على مطالعاته في الكتب ولم يتوقف فيما يسأل عنه هل يجوز له ذلك واذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحق۔ تو اس طرح الگ پھر آگے چل کے لکھا ہے لا يجوز لهذا المذکور الافتاء بوجہ من الوجوہ لانه عامی جاہل۔ علامہ ابن حجر کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، فقہی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، کتابیں رات دن دیکھتا رہتا ہے، بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن ان مسائل دینیہ کو کوئی اس کا ایسا شیخ، استاد، کوئی ماہر نہیں ہے جو اس کو ان مسائل میں مہارت حاصل کرا چکا ہو۔ یہی وہ فتویٰ نویسی ہے جو بڑے اداروں میں سکھائی جاتی ہے۔ جب تک وہاں برسوں نہ لگائے ہوں اور قلم نہ گھسا ہو اور بڑے شیخ کی خدمت میں آدمی نہ رہا ہو اور اس فتویٰ نویسی کی مشق نہ کی ہو اور جزیات کا احاطہ کرنا نہ جانتا ہو، اس وقت اس طرح مسائل بتانا اور کتاب در کتاب کی کاپی پیسٹ کرتے رہنا یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی جزوی مسئلہ ہے تو کسی مرکزی دارالافتاء سے رابطہ کر کے وہاں قائم کرنا چاہیے۔ میری مقرر علماء کرناٹک سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں، یہ کاپی پیسٹ کر کے دین کا مذاق اور استہزاء نہ بنائیں اور علامہ ابن حجر کی اس قول کو دیکھیں کہ اس طرح مسئلہ بتانے کا کس کو حق حاصل ہے۔